اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ یقین رکھتا ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ افغانستان کی جو اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آج ہم ڈسکس کریں گے، باقی بہت انوکھی خبریں، انبلیویبل خبریں، اور ان خبروں کی روشنی میں ہم مستقبل کے حوالے سے کئی اندازے بھی لگا سکتے ہیں۔ 3 خبریں شیئر کرنی ہیں اور ان خبروں سے متعلق میں آپ کو پہلے ہیڈ لائنز اس کی بتا دوں، لیکن تمہید یہ ہے کہ کہتے ہیں نا مصیبت کے وقت سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو مصیبت تو افغانستان کے اوپر ہے، اور جو سایہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا نا نیٹو اور امریکہ، انہوں نے ساتھ چھوڑا ہے آج باقاعدہ اعلان کر کے۔ رابطے توڑنے کی بات کی ہے کابل کے ساتھ۔ وہ کیا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ طالبان نے آج اینٹی ایئر کرافٹ گن کا کھل کے استعمال کیا ہے، ایک بڑا جنگی جدید ہیلی کاپٹر تباہ کیا ہے افغان فورسز کا، یعنی امریکی ہیلی کاپٹر تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ کابل، جس وقت میں آپ سے بات کروں، کابل اور دیگر صوبے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ طالبان نے اتنی بڑی کارروائی کی ہے لڑائی کے دوران کہ اب یہ نہیں معلوم کہ اگلے کتنے دنوں اور ہفتوں تک کابل اور دیگر صوبے اندھیرے کے اندر ڈوبے رہیں گے۔ یہ اہم ترین 3 ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور جس کے متعلق ہم آگے بات بھی کریں گے۔ اب میں ڈیٹیلز کی جانب بڑھتا ہوں۔ اگر آپ یہ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ ریڈ بٹن ہے، اس کو پریس کر دیں، اور اگر بیل آئیکن دبا دیں گے تو میری ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچتی بھی رہیں گی۔ آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا میں آج شکریہ بھی ادا کر دوں۔ ڈیٹیلز میں چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی خبریں بیچ کی بتاتا ہوں کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے فون پہ ایک بات کی اشرف غنی سے، اور اشرف غنی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا وہی کہنا تھا کہ ہم فیوچر میں بھی سپورٹ کو جاری رکھیں گے، لیکن جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے، جب سے ہم نے اور امریکہ نے اعلان کیا ہے افغانستان سے اخراج کا، تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہو گئی ہے، اور اس چیلنجنگ صورتحال کا حل صرف اور صرف یہ ہے۔ اشرف غنی سے کہہ رہے ہیں نیٹو کے سیکرٹری جنرل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل سلوشن ہے، اس کا ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی جائے گی، تبھی جا کے افغانستان کا کوئی مستقل حل ہے۔ ادروائز مستقبل قریب میں افغانستان کے اندر وہ امن نہ ان کی موجودگی میں کبھی تھا اور نہ وہ ان کے جانے کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خبر میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کر دوں۔ اچھا جی، میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مصیبت کے وقت سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی مین ایشوز پہ آ رہا ہوں۔ ابھی ہیلی کاپٹر گریڈ اسٹیشن اور امریکہ کو سب سے بڑے سیٹ بیک جو ملا ہے اس ٹائم وسطی ایشیائی ریاستوں کی جانب سے، جو بلیو نہیں ہو رہا تھا۔ روس نے کیا زناٹے دار تھپڑ مارا، ابھی میں نے جانا ہے اس کی طرف۔ لیکن دوسری خبر بھی میں آپ کر دوں، امریکہ نے سفری پابندیوں کا اطلاق کر دیا ہے افغانستان کے اوپر، نئی سیکشن امپلیمنٹ کی ہیں، اور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ کا FAA فیڈرل ایوییشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے نئی پابندیاں لگا دی ہیں افغانستان کے شہریوں کی امریکہ آمد پر۔ کورونا کی وجہ سے نہیں، کووڈ کی وجہ سے نہیں، خود کوڈ کر رہا ہے وہ کہ ڈیو ٹو سیکیورٹی انوائرمنٹ۔ امریکہ کا تو یہ کبھی بھی وعدہ نہیں تھا کہ افغان شہریوں کو اپنے ملک کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو اس سچویشن میں یہ والی پابندی امریکن ایوییشن کی جانب سے، یہ پابندیاں یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ کو واقعی آگے افغانستان کی صورتحال میں اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب وہ ایئر اسٹرائک کی صورت میں دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو امریکہ کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ کسی نہ کسی راستے سے کوئی افغانی طالب کی شکل میں آئے گا، وہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرے گا امریکہ کی سرزمین پر، اور اس موقع پر اس طرح کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی اشرف غنی کے لیے، کان کھڑے کر دینے کے لیے کہ یار کس کی ٹوکری میں اپنے سارے انڈے تم نے ڈالے تھے؟ اس نے تو تمہارے اوپر سفری پابندیاں لگا دی ہیں، کورونا کی وجہ سے نہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتا ہوں جی دوسری خبروں کے پاس۔ وہ یہ خبر تھی کہ تاجکستان، میں سینٹرل ایشیائی ممالک کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کس طرح امریکہ کو انکار کیا ہے۔ تاجکستان اور ازبکستان نے امریکی درخواست مسترد کر دی ہے کہ اس کے حمایتی افغانی، اس کے انٹرپریٹر، ٹرانسلیٹر، فیسیلیٹیٹر اور سلیپر سیلز کے اندر انوالو وہ 9000 افغانی
ان کی عارضی رہائش گاہ سے متعلق امریکہ نے جو درخواست کی تھی، اور 2 دن پہلے امریکی وزارت خارجہ نے یہ اندیا دیا تھا کہ ازبکستان اور تاجکستان 9001 اور 9001 افغان شہریوں کی عارضی رہائش گاہ کا بندوبست کریں گے۔ اب جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاجکستان اور ازبکستان نے امریکی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کسی طور پر بھی نہیں ہوگا کہ امریکی فیسیلیٹیٹر، امریکی اور طالبان کی نظر میں افغانستان کے غدار، وہ 9000 افراد جنہوں نے 20 سالوں میں طالبان کے اوپر حملے کروانے میں، امریکی قتل و غارت کرنے میں، ان 9001 جو سب میں ازبکستان کے تک بات کر رہا ہوں، 9000 افراد نے جو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے، جن کو طالبان شناخت کر چکے ہیں اور جن کو چن چن کے مارنے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ازبکستان اور تاجکستان کہتے ہیں کہ ہم ان کو امریکی کہنے پر پناہ نہیں دیں گے، شیلٹر نہیں دیں گے، گھر نہیں دیں گے، چاہے عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم امریکہ کی وجہ سے طالبان سے دشمنی نہیں مولنا چاہتے۔ یہ ازبکستان اور تاجکستان نے کہا ہے۔ عرب نیوز اور آریانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آندھرے نیوز ہے، یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو ٹریجیکٹری جو ہے نا، وہ اب خطے کے اندر کرو کی جانب نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہوا کیا ہے، میں خبر کا ٹرینڈ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ بتا رہی ہے رشین انوالومنٹ سینٹرل ایشیائی ممالک کے اندر، چاہے ازبکستان ہو، چاہے تاجکستان ہو، چاہے ترکمانستان ہو، چاہے اس میں رشیا کی انوالومنٹ، رشیا کسی طور پر بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کا کوئی شائبہ بھی رشیا کی مرضی کے بغیر سینٹرل ایشیائی ممالک میں ہو۔ تو جسے کہتے ہیں رشیا نے گھما کے دیا ہے، تو یہ گھما کے امریکہ کو پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز تھی۔ دوسری میں آپ کو بتا رہا تھا، ہیلی کاپٹر میں بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بغدیس صوبے میں لڑائی کی وجہ سے مین پاور لائن کٹ کی گئی ہے طالبان کی جانب سے۔ اس پاور لائن کٹ ہونے کی وجہ سے کابل اور دیگر صوبے اس وقت مکمل اندھیرے میں ہیں۔ جو ان کی انتظامیہ ہے، مقامی منسٹری ہے، وہ بتانے سے انکاری ہے کہ کتنے دن یا کتنے ہفتے لگیں گے۔ جب پوچھا گیا ہے تو ان کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ جب تک بدغیس کے اندر جنگ بندی نہیں ہوتی، جس کا کوئی مستقبل قریب میں امکان نہیں ہے، تب تک کابل اور دیگر صوبے اندھیروں میں ڈوبے رہیں گے۔ جن کے پاس جنریٹرز ہیں وہ جنریٹرز کے اوپر گزارا کریں گے، ظاہر سرکاری عمارتوں میں تو ہوں گے، لیکن کابل شہر کی پبلک اندھیرے میں ہوگی اور دیگر صوبے بھی اندھیرے میں ہوں گے، کیونکہ بدغیس کے اندر سے مین ٹرانسمیشن لائن جاتی ہے جو 2 ٹکڑے کر دیے طالبان نے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی خبر تھی کہ کابل مین دارالحکومت اب اندھیرے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ تھی میوند کارپس ہے، یہ افغان سیکیورٹی ادارے، وہ کنفرم کر رہے ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق ہیلمند میں ہیلی کاپٹر جو ہے، جدید جنگی ہیلی کاپٹر، طالبان کی ایئر سٹرائک کی وجہ سے، یعنی اینٹی ایئر کرافٹ گن کے حملے میں صرف کیے گئے فائر کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، تباہ ہو گیا ہے اور نیچے گر گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں طالبان نے کنفرمیشن کر دی ہے کہ جی ہاں، ہماری اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کی وجہ سے یہ ایک اور ہم نے امریکی ہیلی کاپٹر، جدید ہیلی کاپٹر، اس کو مار گرایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہیلمند پروونس میں نادے علی ڈسٹرکٹ ہے، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نادے علی ڈسٹرکٹ واحد ڈسٹرکٹ رہ گیا تھا۔ اس ڈسٹرکٹ پر قبضے کے دوران طالبان کو کافی محنت کرنی پڑی اور آج اس ڈسٹرکٹ پر قبضہ بھی ہو گیا ہے، اور اسی قبضے کے آپریشن کے دوران، اس لڑائی کے دوران، یہ ہیلمند کے اندر جدید جنگی امریکی ہیلی کاپٹر طالبان نے مار کرایا ہے۔ اب تک کی یہ ویڈیو اور اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اب تک کے لیے اتنا تھا۔ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میں جب فارغ ہوتا ہوں میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو اسی کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ آپ کا کمنٹ میرے لیے، یقین جانیں، کسی یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہا، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔